تعالى تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالم معتبر زیروقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب احترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول کرے۔ آمین۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا، آپ ساری دنیا کے شہد میں چھوڑ دیں اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کرنے سے یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات سے مالا مال کیا۔ دائیں بائیں میں کافی زیادہ پنکھے ایسے چل رہے ہیں، گرمی کی بجلی بڑی قیمتی ہے۔ رابطہ والوں کو نہیں خیال تو ہمیں تو کسی کو اپنا خیال کرنا ہے، یہ کسی اور کے کام آ جائے گی تو اگر ایکسٹرا پنکھے ہم بات کر لیں تو یہ اعتاب ہوگا۔ یقیناً میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ کھینچتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ پوچھا گیا تو کون سا طریقہ تھا تو فرمانے لگے فلما نظرت الى انواره فوضعت كفي على عيني خوفا من سحاب البصر۔ کہا جب محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا کرتا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی بھی اوٹ سے دیکھا کرتا خوفا من سحاب البصر، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جنموں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش ہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش ہے، گر وہ پردہ اٹھاتے تو کسے ہوش ہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو اور کسی کو ملا ہے۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے، چلتے چلتے مدینہ المنورہ سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندے تھے۔ جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر رکی۔
آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ، یا مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے. کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو اور ان کا رب بھی خوش ہو. آقا کریم علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہک اتنا سونا آ گیا تو کہاں آپ بیچتے ہیں؟ میرے شیخ کے طریقت پڑا کرتے ہیں، نی میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. نی میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہاں آپ بیچنا ہے، کتنے کا بیچنا ہے، اتنے کا بیچنا ہے، قیمت طے ہوگی. تو حضور فرمایا کہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ مجھے پسند تھا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دی. انہوں نے کہا ٹھیک. آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نگید پکڑی اور میرے حضور چل دی. جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یا وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے، اور جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا اونٹ لے کر چلا گیا، یار کوئی ان کا پتہ ہی پوچھ دیتا. ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا. ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ، کیا خوب سجن دیا اکھیاں جے پر کے سرائیاں رکھیاں، آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا. اسی نے بازو پکڑا، کہا میاں تو بڑا دانا بنتا تھا، تو ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا. وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہا، مجھے بھی نہ ہوش آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا. اللہ اکبر. تو ہجے میرا یار نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چن شرما، ادھی راتی دل چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن سر گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلا بچ رکھتا ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاگے جویں میخانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بےدبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آ. کیے اعجاز نظر وچ ہوتی جو آوے بک جاوے، کھلن اوڈے نے بولی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سن قدر نظر نہ. میرے سوچے بھی اتنے خوبصورت وہ کام کر رہے تھے، ابھی باتیں چل رہی تھی کہ جب ہوش آیا سنتا ٹوٹا. ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا زامنتن لے دامانی جامانی تم. کہا خبردار، کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی ضمانت میں دے دی. لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولے، یار وہ میلی آنکھ نہ ویکھی متا مر سے کافر کو. کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہیں. ان کی ڈارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہیں ان کو جانتی ہو. کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی کیا تو ان کو جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں. تو کہا پھر تو ضمانتیں دے رہی ہے. کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب پہنچے. کہا اے اہل قافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے. کہا یہ اجوریں بیچی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے.
اور یہ کھجوریں بیچی ہیں، ان سے قیمت پوری کر۔ وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کتنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو۔ تیری طاقت کے ادامہ میں پوری ہوئی۔ مذہب اس بات کہتا ہے بے شک ہم 3 گھنٹے تقریر کریں، لوگوں کے قائد میں صبر اور ذہن کا فرق نہ پڑے۔ یہ میری اوقات ہے، یہ آج کے خطیب کی حیثیت ہے، لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں، ہاں وحی سے مزید دلائل نبوت نہ پیش کریں، بلکہ میرے حضور صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں۔ لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں۔ کمال ہے مدینے والے کہلاتے، اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورد کھول قرآن کے سبحان سارا، اللہ۔ تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، سبحان اللہ۔ تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو ان کا میلاد منا رہے ہیں، یا جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا چکے۔ اللہ اکبر۔ آؤ چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال کو رنگ کیسے رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، جب بدری دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجواتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام، سگی ماں تو سگی ماں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا مهم۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟
یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا، عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کوٹ کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو اس قابل تک کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں کوئی سکت نہیں تو اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن جن فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور نے بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ لیکن آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بڑی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا بھی کار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی چکی ہوئی کمر پہ گولیاں لاکھ لاکھ کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان صاحب بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کر دیتا تھا، یہ بھائی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا کی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کہ حضور ایک حبشیہ نیاب عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز صدقہ کر دوں، لیکن تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المؤمنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و نگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب ہوں گی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میری اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں۔ یہ اعزاز، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور وطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی ہے۔ قبیلہ مقصاد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا
تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا؟ میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، اس کی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سمت حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے جاتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں نہیں شیما، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو تم میں حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور اسلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلانا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر کر۔ آج میں دیکھ رہے بچوں کا سردار ہے، کل کی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لین و ناف گزرتے کہ حضرت شیما کی شادی ہو، مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق میں ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور اسلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لیا۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تو بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو، یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور اسلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہمارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور اسلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز پوچھ نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے ہی نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور اسلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ بھی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا، دروازے پر بہن کا آنا اتنا بہت یہ چند جوڑے کچھ جوڑے بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کے محبوب اسلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ لیا کرتا، آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کے کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بنا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کوئی خاص بات تھی؟
کیا آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی، سبحان اللہ، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں چھوڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے تھے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ ہم اسے کیسے برا سکتے ہیں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ کر۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو کہ یہ چادر کیا کرتی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور نے کہ خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ آپ کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور اسلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ کچھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کروں۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ وقت سمٹ رہا ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمیں روشن کیے، ہم نے چراغ بھی جلائے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ لگا دے، میں تو صرف اتنا جملہ کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے؟ کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لاکھ، یہ تو حضور کا کرم ہے، ورنہ انسان پیچھے پلٹ کر تو دیکھے اس کے پاس تھا کیا؟ کیا یہ پیدا ہوتے اپنی بیٹی کا گلا بھی ڈھونڈ دیتا تھا؟ کیا یہ انسان کبھی چاند کبھی سورج اور کبھی ستاروں کی پرستش نہیں کرتا تھا؟ کیا یہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر اس کو اپنا خدا نہیں سمجھے بیٹھا تھا؟ یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آگے بتایا تو چاند کی پرستش کر رہا ہے، یہ تو تیرے لیے بنایا گیا، تو اس کو پوچھ رہا ہے۔ اچھا تجھے نہیں یقین آتا تو دیکھ ذرا ہماری انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند بھی ٹوٹے ہو کے گرتا ہے کہ نہیں؟ تو سورج کو پرستش کے لیے چنا ہے،
تو دیکھ ذرا انگلی کے اشارے پہ واپس اثر کے وقت پہ آتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر پسڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے اور پتھراں دی کلمے پڑھا جانتا ہے قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں تو پوری کائنات کا چرخ حضور اسلام کی رحمت عالم کا صدقہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے تو یہ حضور کی کرم نوازیاں کہ وہ جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے آ کر انسانیت کو عزت عطا کی وقار عطا کیا محبت عطا کی تو یہ گروپ میں یہ روشنیاں یہ چراغ یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں یہ سب باعث برکت لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود یہ آغاز سفر ہے یہ منزل نہیں ہے منزل میرے حضور کی ذات ہے منزل میرے محبوب کا پیغام ہے منزل ان کا اسوہ ظہور ہے بڑا تعداد ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جڑیوں پہ الجھ پڑا جو ساری زندگی یہی پوچھتا رہ گیا کہ یہ جڑیاں کہاں دکھی ہیں جو پوچھتا رہا چراغ کہاں سے آ گئے اپنے بیٹے کی شادی کے بارے اس کو یہ خیال نہ آیا لیکن حضور کے میلاد کی خوشی میں کسی نے 4 جڑیاں لگا دی کسی نے راہوں میں کوئی 10 چراغ رکھ لیے تو مسئلہ بن گیا تو بیچارہ نفس کی چال میں آ گیا وہ ساری زندگی اسی پہ اچھا تو کوئی اگر اس پہ غور کرتا کہ یہ کاغذ کی جڑیاں ہیں یہ صرف آغاز ہے یہ صرف استقبال ہے منزل حضور کی ذات ہے سبحان اللہ اگر منزل پر نظر ہو تو آغاز کو اچھا لگتا ہے سبحان اللہ اور آغاز جو ہے پیارا لگتا ہے اتنی بڑی منزل کے لیے تیاری دیکھو کیسی ہو رہی ہے تو یہ تو آغاز کی جڑیاں تھی لیکن وہ بیچارہ یہیں پر الجھ کے رہ گیا اچھا ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا اگر وہ آغاز کی جھنڈیوں پر ہی الجھ پڑا تو وہ بھی کوئی دانا تو نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا چراغ روشن کرتا رہا دیوں میں تیل جلاتا رہا لیکن جب اس کو فجر کے وقت نماز کا وقت آیا اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی تو کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں الجھ گیا تو کوئی شام کے چراغوں میں ہی کھو کے رہ گیا اور اس کو بھی یاد نہ رہا کہ جانا تو منزل پہ ہے تو مبارک ہو ان کو جو وضو کر کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کر سونے محمد پہ درود پڑھتے ہوئے چلے اور پھر چراغ بھی روشن تھے گلیوں میں چراغاں بھی تھا مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے اور کوئی پوچھ رہا تھا کدھر جا رہے ہو کہا حضور کی سیرت کا منزل کا سفر کر رہا ہوں پھر وہ دکان پہ جا کے بیٹھے وہ پھر 12 ربیع الاول ایک دن نہیں وہ پورا سال منزل کا سفر کرتے رہے پھر وہ دکان پہ بیٹھے تو دھوکہ نہیں دیتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے خیانت نہیں کرتے تھے پوری مارکیٹ پوچھتی ہے جناب دکان تو جھوٹ کے بغیر چلتی نہیں آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ سچ کے سچ کیسے چلاتے ہیں کہا صاحب دکان کون چلا رہا ہے میں تو محبوب کی منزل کا سفر کر رہا ہوں میں تو 12 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے کا مسافر ہوں میں ایک دن کا میلادی نہیں میں تو 24 گھنٹے 12 ماہ محبوب کے نام پہ گزارنے ہیں وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی چونکہ وہ تو منزل کی طرف چل رہا ہے اور وہ اگر گھر میں آیا تو بچوں کے ساتھ بھی پیار کر رہا تھا دوستوں میں بیٹھا تھا اس کا لہجہ لوگوں کو جوڑ رہا تھا مسجد میں آیا تو لوگوں کو عزت دے رہا تھا کیونکہ وہ تو میلاد کی منزل پر نکلا ہے تو منزل کا سفر کرنا ہے ہم نے تو یہ گفتگو میں یہ روشنیاں یہ چراغ سب باعث برکت لیکن نہ اس میں الجھ جانا نہ اس میں کھو جانا یہ آغاز کی جڑیاں ہیں یہ مستقبل کا سفر ہے اور منزل ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ساری 35-40 منٹ کی بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت میلاد والوں کی منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا کھانا دکھاؤ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہا نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو تمہاری وضع قطع شکل و صورت چال ڈال انداز معاشرت طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا یہ میلاد کی منزل ہے ہمیں نعرے کا ہی سہارا ہر بار کیوں لینا پڑے کہ ہم حضور کے غلام ہیں مزہ تو یہ ہمارا کاروبار بھی بتائے ہم حضور کے غلام ہمارے لہجے کی مٹھاس بھی بتائے ہم حضور کے غلام ہمارے کردار کی چمک بتائے ہم حضور کے غلام ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری جوڑے
اس کو یقین ہو یہ بے وفائی نہیں کرے گا، یہ حضور کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال یہ ہے ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کرے اس کو 100% یقین ہو یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ یہ حضور کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بازار سے گزر رہا ہو اس کی آنکھوں کی حیا بتائے یہ حضور کا میلاد مناتا ہے۔ تو مزہ تو یہ ہے، منزل کا سفر بھی تو شروع کیجئے۔ تو نہ آغاز کی جھنڈیوں میں ہم نے الجھنا ہے، نہ آغاز کی جھنڈیوں میں ہم نے اتنا کھو جانا ہے کہ ہم منزل کا راستہ بھول جائیں۔ یہ محبتوں کے استقبال ہے، اور میں تو کہتا ہوں یار اگر تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تو دل میں تو خیال یہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہو۔ ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے، اور منزل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، منزل حضور کا پیغام